بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا واقعہ۔ ہو سکتا ہے یہ واقعہ سننے سے یا پڑھنے سے ہم لوگوں کی زندگی میں ہم لوگوں کی نیچر میں چینج ہے، اسی لیے پورا واقعہ سنیے گا۔ عربانی زبان میں منہ پانی کو کہتے ہیں اور ساتھ درخت کو کہتے ہیں، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت بی بی آسیہ کو پانی اور درخت کے درمیان سے ملے تھے، تو بی بی آسیہ نے اسی نسبت سے آپ کا نام موسیٰ رکھا تھا۔ فرعون ایک ظالم، مغرور اور سرکش انسان تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے بہت سے معجزے پیش کیے تھے، مگر وہ حق کی طرف نہ آیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سب سے پہلے چھڑی کا معجزہ پیش کیا تھا۔ جب وہ پھینکا تو وہ سانپ بن گیا اور پھر اس نے بہت بڑے اژدھے کی شکل اختیار کر لی۔ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ خدارا اسے سنبھالو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اسے ہاتھ لگایا تو وہ دوبارہ چھڑی بن گئی۔ فرعون نے کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جادوگر ہیں، اس لیے اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے کے لیے ملک کے بڑے بڑے جادوگروں کو بلایا۔ جب جادوگر آئے، انہوں نے جب اپنی رسیاں پھینکی تو وہ سانپ بن گئی۔ یہ دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی چھڑی پھینکی، وہ بڑا اژدھا بن گئی اور جادوگروں کے خیالی سانپوں کو کھا گئی۔ جب جادوگروں نے یہ منظر دیکھا تو وہ جان گئے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جادوگر نہیں ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دوسرا معجزہ یادہ بیضہ کا پیش کیا کہ جب وہ اپنا ہاتھ اپنی جیب میں ڈالتے اور باہر نکالتے تو وہ چاند کی طرح چمکتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے کہا کہ وہ بنی اسرائیل کی غلامی ختم کر کے انہیں مصر جانے کی اجازت دے، مگر فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ مطالبہ ماننے سے انکار کر دیا۔ فرعون کے وزیر حامان نے بھی کہا کہ بنی اسرائیل کی آزادی فرعون اور اس کی خاندان کے لیے نقصان ثابت ہوگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تیسرا معجزہ یہ پیش کیا کہ دریائے نیل میں اپنی چھڑی ماری تو اس میں طوفان آ گیا، اور اتنا بڑا طوفان آیا کہ جس سے مصر کی تمام فصلیں تباہ ہو گئی اور تمام سرداروں کے مکان زمین پر گر پڑے۔ معجزے کی بات یہ تھی کہ اس طوفان سے غریبوں کے مکانوں کو نقصان نہیں پہنچا۔ جب فرعون نے یہ منظر دیکھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اس طوفان کو روک دو، میں بنی اسرائیل کو آزاد کر دوں گا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر سے دریائے نیل میں چھڑی پھینکی تو وہ طوفانی سیلاب رک گیا اور حالات معمول پر آ گئے، مگر فرعون نے اپنا وعدہ پورا نہ کیا اور بنی اسرائیل کو آزاد نہ کیا۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے چوتھا معجزہ دکھایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور فرعون کی قوم پر جوئیں مسلط کی، جو ان کے کپڑوں اور سروں میں داخل ہو گئی اور سارا دن ان کو کاٹتی رہتی، جس سے ان کا چین اور سکون ختم ہو گیا۔ جوئیں اتنی ہو گئی کہ ان کے کھانے اور پینے میں بھی شامل ہو گئیں، جس سے ان کا جینا دشوار ہو گیا۔ فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور کہا کہ اس عذاب سے چھٹکارا دلاؤ، میں بنی اسرائیل کو آزاد کرتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی اور عذاب ختم ہو گیا، مگر فرعون نے اپنا وعدہ پورا نہ کیا۔ یہ ہاف واقعہ تھا، اس کا اگلا پارٹ نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔